اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. آپ کی خدمت میں کل ذکر کیا کہ بحث قط میں داخل ہونے سے پہلے دو مقدموں کا جاننا ضروری ہے. اولا قط کا کیا معنی ہے اور حجیت سے کیا مراد ہے. یعنی حجیت کی زیادہ تفصیل تو بعد میں آئے گی، ادھر بیان کرنے کے جہاں پر اشتباہ ہو سکتا ہے اس اشتباہ سے بچانا مقصود ہے. قط کو بیان کرتے ہوئے اہم ترین مقدمہ ذکر کیا گیا اور وہ یہ مقدمہ تھا کہ علم منطق میں آپ نے علم کی اقسام میں تصدیق کو ملاحظہ کیا اور تصدیق کا تعلق یقین اور ظن سے قرار دیا گیا، اور اسی کے ذیل میں شک اور وہم کو ذکر کیا کہ کل آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر ایک خبر ہمیں ملے اور اس خبر میں اس کے برخلاف ہونے کا نفس احتمال دے رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر احتمال ہے یا نہیں، کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے. خبر جب ملتی ہے اگر برخلاف ہونے کا احتمال دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اگر نہ دیا جائے برخلاف ہونے کا احتمال تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں. اور اگر احتمال دیا جائے برخلاف ہونے کا تو دونوں احتمال برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں. برابر ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ شک. اور اگر ایک طرف احتمال کی وہ زیادہ ہو، ترجیح رکھتی ہو، دوسری طرف کم ہو یعنی مرجوح ہو، تو جو ترجیح رکھتی ہے اسے ظن کہیں گے، اور ظن کے مقابلے میں جو صورت بنتی ہے وہ وہم کہلائے گی. اب آ جائیں یقین کے اوپر. یقین دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے منطق میں. جزء ثالث میں مبادئ العقیدہ کے ذیل میں یقینیات کو بیان کیا جاتا ہے، اور یقینیات میں بدیہی اور نظری کو ذکر کیا جاتا ہے. تو یقین کی وہاں پہ تعریف کی جاتی ہے. یقین کی دو قسمیں ہیں، یہ دو قسمیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے. اگر ان دو قسموں کو ہم نہیں ملاحظہ کر پائیں گے تو اشتباہ کا شکار ہوں گے. یقین ہے بالمعنی عام اور بالمعنی اخص. بالمعنی عام سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے ایسا اعتقاد یا یقین حاصل ہو جانا کہ وہ اس خبر پہ برخلاف ہونے کا احتمال نہ دے، اس خبر کے برخلاف ہونے کا احتمال نہ دے. اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے. عام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بعض کا یقین حاصل ہوتا ہے تقلید کی وجہ سے، اندھا دھند تقلید کرنا، جیسے قرآن کریم نے جسے مذموم کہا گیا ہے. کیونکہ معصوم کی تقلید کرنا علت اور سبب کی وجہ سے ہے، وہ مذموم نہیں ہے. یعنی اتباع. تقلید اصل میں قلادہ سے ہے نا. قلادہ کہتے ہیں ایک ایسا ہاتھ جس میں ایک دانہ دوسرے کے پیچھے پیچھے ہو اور ایک دوسرے سے مربوط ہو، جدا نہ ہو ایک دوسرے سے. اس لیے تقلید کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ جڑ جانا کہ وہ اس سے جدا نہ ہو. پہلا جہاں پہ جائے گا اس کی اتباع میں دوسرا بھی اسی جگہ پر جائے گا. اگر تقلید کو عقل سے عاری کر دیں تو یہ ایک مضمون فعل ہے. اسی لیے علم فقہ میں جسے تقلید کہا جاتا ہے وہاں پہ لغوی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک فقہی اصطلاح ہے. فقہی اصطلاح کے معنی میں وہاں پہ تقلید ہے. وہاں پہ تقلید اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے. یہاں پر ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ ہے تقلید لغوی. لغتاً تقلید کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے اندھا دھند چلنا یا کسی شخصیت سے ایک ایسا گہرا تعلق قائم کر دینا کہ آپ کے پاس دلیل آئے، برہان آئے، ثبوت آئے اور عقل بھی ایک فیصلہ سنا رہی، لیکن آپ سب کو ایک طرف رد کر کے بس اسی شخصیت کے ساتھ جڑے رہیں. یہ جو شخصیت پرستی سے کہتے ہیں، یہ شخصیت کے ساتھ ایسا تعلق تقلیدی جوڑنا یہ مضمون تعلق ہے. تعلق کیسے جوڑنا چاہیے؟ عقل کے ذریعے. تعلق میں معیارات ہوتے ہیں. ایمان ہے، ایمان ایک معیار ہے، اس کی وجہ سے ایمان یا کمال ایک معیار ہے، اس کی وجہ سے انسان کے وجود کے تعلقات اس کے ساتھ جڑتے ہیں. بہرحال
تقلیدی تعلق یہ غیر مانوس طور پہ معاشروں میں رہتے ہوئے بن جاتا ہے، کیونکہ طبع انسانی ہے، طبع انسانی ہر آسان کام کو لینے میں آسانی محسوس کرتی ہے۔ اندھا دھند تقلید کرنا ایک آسان کام ہے، اسے پیری مریدی سے بھی ہمارے معاشرے میں تعبیر کیا جاتا ہے، اور عوام الناس وہ اس کا شکار ہوتی ہیں۔ اہل علم اگر شکار ہو جائیں تو بہت ہی زیادہ مضمون ہے، بہت ہی زیادہ، اور وہ بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اہل علم میں بھی افراد اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفس کی ایک ریاضت ہے، جب تک نفس کے پاس میلاک اور معیارات نہیں آتے وہ ان امراض کا شکار نفس ہو جاتا ہے۔ عوام الناس کے لیے بھی مضموم ہے، لیکن ان سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس میلاک غائب ہے، عقل کے فیصلے ان کے لیے پوشیدہ ہیں۔ وہ معیارات، میزان، ملاک جو علوم ہمیں عطا کرتے ہیں ان سے ان کی عقول بے بہرہ ہیں، غائب ہیں، پوشیدہ ہیں وہ معیارات ان سے، اس لیے وہ ایک شخصیت کے پیچھے اندھا دھند چلتے ہیں، انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشروں میں شخصیت اچھی ہو یا بری ہو، پست ترین شخصیت کیوں نہ ہو، بعض افراد جان دینے کے لیے اس کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ابھی ہم خود دیکھتے ہیں قتل و غارت پاکستان میں کس قدر ایسی ہوتی ہے، سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے، جیالے نکل آتے ہیں اور قربان کرتے ہیں اپنے آپ کو، علماء کے درمیان بحث مباحثہ، علماء کی شخصیات کے درمیان، ایک کسی کی شخصیت کو قبول کرتا ہے، ایک دوسرے کی شخصیت کو قبول کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ تو یہ تقلیدی پہلو جب آپ سے وہ بحث کر رہا ہے، جب وہ ٹوٹل اپنی شخصیت کو اس دوسری شخصیت کے اوپر قربان کرنے پہ تلا ہوا ہے، یقیناً وہ اس مسئلے میں تکلیف کی وجہ سے اس خبر کے برخلاف ہونے کا احتمال نہیں دے رہا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک شخصیت ہے، اگر ہم بالفرض واقعات میں سے لیں، شام کی مثال لیں کہ شام کے باغی تھے، اس کو بچانے کے لیے لوگ اندھا دھند ٹوٹ پڑے یا نہیں؟ اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ شام کے باغی امام حق کے مقابلے میں نکل کے باطل راہوں پر ہیں، وہ اس خبر کو قبول کریں گے؟ وہ کبھی بھی احتمال نہیں دیں گے کہ ہم لوگ باطل کے اوپر ہیں۔ یا جنگ جمل میں ام المومنین کی اونٹنی کے گرد جو افراد کھڑے ہو گئے اور جمع ہو گئے، اگر ان کو یہ خبر دی جاتی کہ آپ لوگ امام حق کے خلاف نکلے ہیں اور حق کے خلاف نکل کے آپ باطل راہوں پہ چل رہے ہیں، وہ اس خبر کے اوپر اعتقاد قائم کریں گے، یہ اسے قبول کریں گے، کیونکہ ان کی نظر میں اندھا دھند تقلیدی روش کے اوپر چل رہے ہیں، سب معیارات ان کے پاس غائب ہیں، یقین کی اپنے طور پہ منزل پہ پہنچے ہیں۔ کس معنی میں یہ یقین ہے؟ اس معنی میں یقین ہے کہ خبر کا برخلاف احتمال نہیں دے رہے اپنے وجود میں۔ واضح یہ بات؟ اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں بالمعنی، یقین بالمعنی عام سے۔ یقین بالمعنی عام میں تقلید بھی آتا ہے، جہل مرکب بھی آتا ہے، اور یقین بالمعنی اخص بھی آتا ہے۔ یقین کی تمام قسموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کون گھیرے ہوئے ہے؟ یقین بالمعنی عام کی یہ اصطلاح جتنے بھی یقین کی اقسام ہیں ان سب کو شامل ہیں، چاہے وہ یقین صحیح راہ کے اوپر ہو اور صحیح طریقوں سے ہو، جیسے یقین بالمعنی اخص میں بھی ہم پڑھیں گے، یا وہ غلط طریقوں سے حاصل ہو، مثلا جاہل مرکب ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، حقیقت میں ہے جاہل۔ دو جہالتیں ہو، اپنے وجود سے بھی جاہل ہے کہ میں نہیں جانتا، نمبر دو اس شے کو بھی نہیں جانتا، واقف نہیں ہے۔ اس لیے یقین بالمعنی عام معاشروں میں آپ دیکھتے ہیں ہر ایک انسان نے اپنا ہی عقیدہ بنایا ہوتا ہے اور اس عقیدے کے برخلاف ہونے کا احتمال اپنے وجود میں نہیں دیتا، یہ یقین بالمعنی عام کہلاتا ہے۔ یقین کی دوسری قسم ہے یقین بالمعنی اخص۔ یقین بالمعنی اخص ہوتا ہے اولا ایک شے کے اوپر اعتقاد قائم کیا جائے، نمبر دو آپ نے جس شے کے اوپر اعتقاد قائم کیا ہے وہ کبھی بھی زائل نہ ہو سکتا ہو۔ اس کے زائل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ موضوع اور محمول کے درمیان آپ نے علت اور معلول کا تعلق اور رشتہ آپ نے درک کر لیا ہے، اس لیے آپ قبول نہیں کرتے کہ یہ علت اپنے معلول سے یا معلول اپنی علت سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کہتے ہیں نہیں یہ لا یزول، کبھی بھی یہ
زائل نہیں ہو سکتا. لہذا ایک آپ کا اعتقاد ہے اور دوسرا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اعتقاد زائل ہونے والا نہیں ہے. کیوں یہ اعتقاد پیدا ہوا زائل نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک علت ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے کہ منطق میں اس کی وضاحت تفصیلی طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ آپ ادھر اس کو درک کریں گے. یقین بالمعنی اخذ یعنی حقیقت کے مطابق ایک شے کے اوپر حکم لگے اور حقیقت کے مطابق انسان اعتقاد حاصل کرے اور وہ اعتقاد زائل نہ ہو سکتا ہو، وہ اعتقاد زائل نہ ہو سکتا ہو. میں آپ کے سامنے اس کی جو منطق میں تعریف ذکر کی گئی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ اس کو آپ اس یقین بالمعنی اخذ کو ذہن نشین کریں اور بعض اشتباہات جو اس پیمانے پہ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں پیدا نہ ہو پائیں. یقین بالمعنی اخذ دو عنصروں سے وجود میں آتا ہے. پہلا عنصر ہے ان ينضم الى الاعتقاد بمضمون القضیة اعتقاد ثانی. پہلا عنصر کیا ہے کہ آپ نے جو مضمون قضیہ ہے نا، مضمون خبر، مثلا آپ کہتے ہیں اللہ واحد، اس میں مضمون خبر کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. یہ غور سے توجہ سے اسے سنیں کیونکہ اسی کے اوپر ہم جب عقائد میں کہتے ہیں نا عقیدہ، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یقین بالمعنی اخذ. جب ہم کہتے ہیں حکمت اسلامی، فلسفہ اسلامی میں یقین اور علم، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یقین بالمعنی اخذ. اسی طریقے سے آپ اس علمی اصطلاحات میں آتے ہیں، آیات اور روایات میں یقین جب استعمال ہوتا ہے یقیناً اس میں یہ پہلا درجہ ضرور ہے، وہ یقین بالمعنی اخذ ہے. اس لیے اس موقع پہ اس اصطلاح کو اچھی طرح سے یاد کریں. اسی لیے یہ منطق مقدماتی کتاب ہے شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ. اگر یہ والا مقدمہ حل نہیں ہوتا آپ عقائد میں علم پڑھیں گے نہیں سمجھ آئے گی علم سے کیا مراد ہے، یقین سے کیا مراد ہے. اس لیے یقین بالمعنی اخذ کی ادھر تعریف اچھے طریقے سے پکڑ لیں. قط کی بحث یہاں پر ہی ہمیں فائدہ دے گی. ایک یقین بالمعنی عام ہے، وہ ہے مطلق اعتقاد جازم. کوئی پوچھے کہ یقین بالمعنی عام کی تعریف کیا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ مطلق اعتقاد جازم. یقین بالمعنی عام کی کیا تعریف ہے؟ مطلق اعتقاد جازم. اور یقین بالمعنی اخذ کی تعریف کیا ہے کہ وہ دو امور، دو نکات، دو عنصروں سے وجود میں آتا ہے. یقین بالمعنی اخذ کس سے وجود میں آتا ہے؟ دو عنصروں سے. پہلا عنصر ایک مضمون قضیہ ہے. مضمون قضیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ. آپ ایک جملہ خبریہ بناتے ہیں اللہ واحد، یہ ایک قضیہ ہے یا نہیں؟ واحد ہونے کو حمل کیا گیا ہے اس میں جلالہ ذات باری تعالیٰ کے اوپر. اللہ واحد ایک مضمون ہے. اس مضمون خبر میں دو موضوع محمول اور نسبت کے ذریعے سے ایک نسبت وجود میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ واحد. اب ادھر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قضیے کے برخلاف ہونے کا احتمال نہیں دیتے، بعض دے سکتے ہیں. ابھی ہم اس عنوان سے نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو یقین بالمعنی اخذ سمجھنے کے لیے پہلے عنصر کے طور پہ دیکھتے ہیں. اللہ واحد ایک مضمون قضیہ ہے. اس مضمون قضیہ میں آپ اعتقاد کر لیتے ہیں. آپ کا اعتقاد کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ واحد، جو میں نے قضیہ اور خبر اور علم حاصل ہوا ہے اس بات کا، میں اس کے برخلاف ہونے کا احتمال اصلاً دیتا ہی نہیں ہوں. اعتقاد کا کیا مطلب ہے کہ اس کے برخلاف ہونے کا میں احتمال نہیں دے رہا. بس اللہ واحد، آپ نے اس مضمون خبر وحدانیت الہی اس کے پر اعتقاد قائم کیا اور اس اعتقاد کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے اعتقاد کو ضم کر دیا. کتنے اعتقاد ہو گئے؟ ایک پہلا اعتقاد کیا ہے؟ مضمون خبر کے اوپر اعتقاد. دوسرا اعتقاد آ کے اس عقیدے کے ساتھ جڑے گا یا نہیں جڑے گا؟ جڑے گا. پہلا عقیدہ یعنی پہلا عقیدہ ہے مضمون خبر کے اوپر. توجہ کریں، پہلا عقیدہ کس کے اوپر ہے؟ مضمون قضیے کے اوپر. اللہ واحد.
الامام معصوم، النبی معصوم، کوئی بھی آپ عقیدہ لے آئیں، حتیٰ کہ عام روزمرہ کے مسائل ہیں، الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے، مضمون خبر کے اوپر آپ اعتقاد لے آئیں۔ یقین بالمعنی اخذ کے دو عنصروں میں پہلا عنصر یہ ہے کہ اس مضمون خبر کے عقیدے کے ساتھ آپ نے ایک اور دوسرا عقیدہ ملا دینا ہے، جمع کر دینا ہے، ضم کر دینا ہے، جوڑ دینا ہے۔ مضمون خبر کے عقیدے کے ساتھ دوسرا عقیدہ جوڑ دینا ہے۔ آئیں اب دوسرا عنصر دیکھیں۔ دوسرا عنصر ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ یہ جو اعتقاد ثانی ہے، لا یمکن زوالہ، اس کا زائل ہونا ممکن نہیں ہے، اس کا زائل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے زائل ہونا ممکن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسرا عقیدہ پہلے عقیدے سے اصلاً جدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ دوسرا عقیدہ پہلے عقیدے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آئے اب عبارت پڑھیں کہ یہ عقیدہ مضمون قضیہ کے اوپر اعتقاد، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اس کے ساتھ آپ نے دوسرے عقیدے کو ضم کیا۔ یہ جو دوسرا عقیدہ ہے، یا یہ عقیدہ آپ بالفعل عقیدہ بنایا ہوا ہے، یعنی عملی طور پہ، یا قریب ہے کہ یہ عقیدہ آپ کا ضم آپ اس کے ساتھ کر لیں۔ اور یہ جو دوسرا عقیدہ ہے، یہ پہلے عقیدے کے ساتھ تعلق اپنا توڑ نہیں سکتا۔ کیوں تعلق نہیں توڑ سکتا؟ کیونکہ ان دو عقیدوں کے درمیان یا ملازمت پائی جاتی ہے یا علت اور معلول کا رشتہ ہے۔ ملازمت میں بھی ایک شے دوسرے شے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ آگ سے حرارت کو جدا کر سکتے ہیں، آپ 2 کو 4 کے اندر سے جدا کر سکتے ہیں۔ 2 کو 4 سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ 4 عدد ہے نا، 1 2 بھی عدد ہے، لیکن 4 سے 2 نکال دیں تو 4 باقی رہے گا، اگرچہ اس کی ذاتیات میں شمار نہیں ہوتا، لیکن اس کے لازمی کے طور پر ہے۔ لہذا بعض اوقات آپ جب 4 کا عقیدہ رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں 2 ہونے کا عقیدہ ساتھ آئے گا یا نہیں؟ آئے گا نا۔ جب آپ کو آگ بھڑک اٹھنے کا یقین ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ حرارت پیدا ہونے کا یقین آئے گا، اور آپ کو یہ بھی ہوگا یہ جو حرارت پیدا ہونے کا میں نے ساتھ نظریہ ساتھ جوڑا ہے، یہ جدا ہو سکتا ہے اس سے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے درمیان تعلق ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلا عنصر کیا ہے؟ مضمون قضیے پہ اعتقاد کے ساتھ ایک دوسرے اعتقاد کو جوڑا جائے، اور وہ اعتقاد جو ہے وہ اصل میں اس کو یقین کی صورت تک پہنچا رہا ہے اور عام سے دور کر رہا ہے۔ یہ دوسرا اعتقاد آ کے کیا کر رہا ہے؟ اس کو یقین بالمعنی عام سے بھی نکال رہا ہے، یعنی نہ تقلید کی وجہ سے ہے، نہ جہل مرکب کی وجہ سے ہے، بلکہ دلیل کی وجہ سے ہے۔ ایک ایسا اعتقاد ثانی کا تعلق عقیدہ اول کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کا سبب بن جائے گا، ایک دوسرے کے لیے ممکن علت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملازمت کا تعلق ہو۔ اس لیے انہوں نے اس نقطے کو بیان کیا کہ فلا یمکن انفکاکہ عنہا، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ اپنی علت خاص سے جدا ہو جائے۔ جس طرح سے حرارت کو آگ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے اعتقاد ثانی کو اعتقاد اول سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یقین بالمعنی اخذ میں یقین کہاں سے آیا؟ یہ جو دوسرا اعتقاد آپ نے پہلے عقیدے سے جوڑا ہے، جو آپ نے دوسرے کو پہلے سے جوڑا ہے، یہاں سے یقین بالمعنی اخذ جنم لیا ہے۔ واضح یہ بات؟ اسی لیے جب آپ کے سامنے ایک برہان، بالفرض میں ایک اور آسان مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو ایک خبر ملتی ہے اور اس خبر میں بالفرض آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوست آپ کو بیان کرتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اب تھوڑا سا ماحول بھی تاریک ہے اور آوازیں بھی کچھ آ رہی ہیں، تو یہاں پر آپ کو یقین ہو جائے گا، اس کی بالفرض ابھی یقین ہو گیا، اتنی خبر ملی کہ طرف آخر مخالف کا احتمال نہیں دے رہے، ایک طرف ہے کہ بارش کے ہونے کا، المطر تمطر، یعنی بارش برس رہی ہے یا موجود ہے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا
اور یا پانی کی آوازوں کو دیکھا یا پانی بہتا ہوا دیکھا. اب یہ جو آپ نے خود دیکھا ہے اس کو آپ پہلے کے ساتھ ضم کریں گے تو یہاں پر آپ کو اور پختہ یقین ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ پہلے جو آپ نے سنا تھا وہ سنی سنائی بات تھی، ایسا ہی ہے نا. لیکن اب جب دوسری دفعہ ایک اور اعتقاد آپ نے اس کے ساتھ ضم کیا ہے تو یہاں پر دلیل آپ کے پاس موجود ہے، بدون دلیل آپ نے نہیں کیا. اب یہ جو دوسرا اعتقاد ہے وہ پہلے عقیدے سے ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا آپ کے لیے. میں ایک آسان مثال اس لیے دے رہا ہوں، روزمرہ کی زندگی میں نا اس میں آپ نے ان جہاد کو بس مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ عقائد جب ہم پڑھتے ہیں علم کلام میں، عقائد جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس مضمون قضیہ پہ عقیدہ قائم ہو رہا ہے، لیکن وہ عقیدہ زائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سوال، اس سوال سے معلوم ہوگا کہ آپ کو کس قدر سمجھ آ رہی ہے. آپ جب عقائد پڑھتے ہیں مثلا اللہ موجود، اللہ واحد، الامام معصوم، میری طرف دیکھیں، الامام معصوم، جب آپ یہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا عقیدہ قائم کرتے ہیں تو یہ عقیدہ آپ کا زائل ہو سکتا ہے؟ نہیں زائل ہو سکتا. آپ جو علم کلام میں پڑھتے ہیں یقین کی منزل پہ فائز ہو جاتے ہیں. الامام معصوم ایک دفعہ ہے معاشرے میں سننے کی وجہ سے، وہ تو بالمعنی عام میں آ جائے گا نا، تکلیفی طور پہ لیا ہے، وہ تو یہ کون سا یقین کہلائے گا؟ عقیدہ بالمعنی عام کہلائے گا. توحید کے اوپر ہے یقین بالمعنی عام. اب توحید اللہ تعالی موجود ہے، وہ واحد ہے، اس کی صفات ہیں، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، سمیع ہے، یہ عقائد پڑھتے ہیں ہم. قیامت کے بارے میں جیسے قرآن کریم میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن نے کہا بس میں نے تسلیم کر لیا، فقط اتنی سی بات، اور اس کے اوپر عقیدہ کا اور طرف آخر کے احتمال اصلا دو ہی نام ہے. تو یہ تو فقط ابھی ایک عقیدہ ہوا، مضمون قضیہ کے اوپر آپ نے اعتقاد قائم کیا. آپ نے دوسرا اعتقاد بھی کہاں ضم کیا، اس کے ساتھ ضم کیا، ضم نہیں کیا ابھی آپ نے. اس لیے صرف اور صرف اگر آپ عقیدہ پڑھتے ہیں کسی جگہ پر اور اس کے اوپر آپ طرف آخر کا احتمال نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب ہے آپ نے مضمون قضیہ پہ ابھی اعتقاد قائم کیا ہے. آپ نے جو ادھر خبر پڑھی ہے، آپ نے ادھر جو جملہ پڑھا ہے، آپ نے اس کے اوپر عقیدہ قائم کیا، جبکہ ہم نے یقین بالمعنی آخر کسے کہا ہے کہ ایک عقیدہ ثانی کو بھی اس کے ساتھ ضم ہونا چاہیے. وہ عقیدہ ثانی کیا ہے؟ وہ برہان ہے، وہ دلیل ہے، وہ ایسی دلیل ہے کہ جو اس کے ساتھ اگر ملحق کر دی جائے تو ان کا آپس میں ایسا تعلق جڑے کہ ان دونوں عقیدوں میں انفکاک ممکن نہ ہو. آپ پیچھے انشاءاللہ منطق میں پڑھ آئے ہیں کہ کن جگہوں پہ ایک دوسرے سے تعلق نہیں دو چیزوں کا ٹوٹتا، ایک ہے لازمے میں اور دوسرا علت اور معلول میں. کیونکہ اگر معلول اور علت میں رابطہ ٹوٹ جائے تو پھر معلول نابود ہو جائے گا، وجود میں نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب ہے وہ اعتقاد ثانی وہ اعتقاد اول کے لیے علت خاصہ بن رہا ہے. تبھی تو یہ کہا کہ نہیں یہ اعتقاد ثانی نہیں ٹوٹ سکتا، کیونکہ اعتقاد ثانی ٹوٹا تو اعتقاد اول بھی ٹوٹ گیا. یقین بالمعنی عام میں دو اعتقاد پائے جاتے ہیں یا ایک عقیدہ پایا جاتا ہے؟ یقین بالمعنی عام میں ایک پایا جاتا ہے یا دو پائے جاتے ہیں؟ کیا مطلب؟ سوال سمجھ آیا؟ یقین ایک دفعہ آپ یقین کہتے ہیں مطلق اعتقاد جازم، مضبوط اور ٹھوس جو عقیدہ آپ نے اپنے وجود میں بنا لیا اور اس کے برخلاف کوئی اور خبر آپ قبول ہی نہیں کرتے، اس کے برخلاف ہونے کو قبول نہیں کرتے. اس کو ہم یقین بالمعنی عام کہتے ہیں یا اخص؟ اس کو عام کہتے ہیں. عام اصلا زائل ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ زائل ہونے سے زائل نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے زائل نہیں ہو سکتا، یہ کہنا چاہیے کہ اس کے طرف آخر کا کوئی احتمال نہیں دیتے. اعتقاد جازم ایسا اعتقاد جازم کہ اس کے برخلاف ہونے کا احتمال نہیں دیتے،
اس کو کیا کہیں گے؟ یقین ہے یا نہیں ہے؟ یہ یقین بالمعنی عام ہے یا اخص ہے؟ عام ہے. کیوں عام ہے؟ کیونکہ یہ جو مطلق اعتقاد جازم ہے یہ کئی وجوہات سے بن سکتا ہے. کون کون سی وجوہات ہیں؟ تقلیدی بھی ہو سکتا ہے، جہل مرکب بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یقین بالمعنی اخص بھی ہو. مطلق اعتقاد جازم اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہے نا. ہم عوام الناس میں یہ عام طور پہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوؤں میں چلے جائیں، ہندو عقیدہ رکھتے ہیں یعنی کہ یہ بت ہمیں سب کچھ دیتا ہے. اگر آپ انہیں جا کے کہیں گے یہ بت نہیں دیتا، وہ تسلیم کریں گے؟ وہ طرف اس خبر میں آپ کی یہ جملہ کہنا کہ یہ بت آپ کو کچھ عطا نہیں کرتا، وہ اس خبر کو قبول کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بت ہمیں عطا کرتا ہے. اس کے طرف مقابل کیا بنتا ہے؟ طرف مخالف، بت عطا نہیں کرتا یہ بت. وہ طرف مخالف کا احتمال دے رہے ہندو؟ نہیں دے رہا نا طرف مخالف کا. اس کا یہ مطلب ہے اس کو اس بت کے عطا کرنے کے اوپر یقین حاصل ہے یا نہیں؟ یہ یقین بالمعنی عام ہے یا اخص ہے؟ عام ہے. یہ معاشرے کی تقلید کی وجہ سے اس نے حاصل کر لیا ہے. ہم جب مدرسے کی دنیا میں آتے ہیں اپنے معاشروں سے بہت سارے اس طرح کے عقیدے لے کے آئے ہیں. اس طرح کے عقیدے سے مراد یعنی تقلیدی عقیدے، نعوذ باللہ وہ بتوں والا عقیدہ نہیں، تقلیدی عقیدے لے کے آئے ہوئے. ممکن ہے ٹھیک ہو، ممکن ہے بعض عقیدے ٹھیک نہ ہو، بہت سارے ٹھیک بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن وہ سارے یقین بالمعنی عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صرف مطلق اعتقاد جازم پایا جاتا ہے. نہیں بس ہم نے ساری عمر سنا ہی یہ ہے، معاشرے نے بیان یہ کیا، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ اپنے گھر میں پیدا ہو وہ صرف وہ دین اور اس شخصیت کو قبول کرتا ہے کہ جو اس گھر میں موجود ہے، جس کی باتیں موجود ہیں، وہ آباء و اجداد، اس کا معاشرہ، اس کے بڑے لوگ جس کو قبول کرتے ہیں وہ بھی بس انہی کو قبول کرے گا، بغیر کسی فہم کے، بغیر پڑھے لکھے وہ اس شخصیت کے ساتھ یا اس دینی نظریات کی حمایت کرے گا. کیوں کرتا ہے یہ حمایت؟ کیونکہ اعتقاد جازم رکھتا ہے لیکن معاشرے کی تقلید کی وجہ سے یا جہل مرکب ہونے کی وجہ سے، اور یقین بالمعنی اخذ کی وجہ سے بھی عام ان سب کو شامل ہے. لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالفرض الامام معصوم، یہ ایک قضیہ ہے، خبر ہے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ امام معصوم ہیں. اس کی طرف مخالف کیا بنے گی؟ معصوم نہیں ہے. آپ کو عقیدہ قائم ہو جاتا ہے مضمون خبر کے اوپر، وہ کیا ہے کہ امام معصوم ہیں، اعتقاد قائم ہوتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک اعتقاد ثانی اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ایک اعتقاد ثانی کو ضم کرتے ہیں. یہ جو آپ نے اعتقاد ثانی کو اس پہلے عقیدے مضمون خبر والے کے ساتھ ضم کیا ہے، اس طرح سے ضم کیا ہے کہ اس اعتقاد ثانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس اعتقاد اول سے جدا نہیں ہو سکتا. کیوں جدا نہیں ہو سکتا؟ یا تو یہ پہلا جو آپ اعتقاد ثانی ہے، دوسرا اعتقاد ہے، اس کا تعلق اعتقاد اول سے ایسا ہے کہ دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی. ہم جو پیچھے چیزیں پڑھ چکے ہیں کن دو چیزوں میں جدائی نہیں ہوتی؟ یا وہ ایسا لازمہ ہو کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، صحیح ہے، یا علت اور معلول کے یہ اعتقاد ثانی خاص علت بن رہا ہے اس کے لیے، اس وجہ سے وہ عقیدہ اول کے ساتھ جدا نہیں ہوتا. اور یہ براہین ہمارے پاس آ کے ان رشتوں کو اور ان تعلقات کو آشکار کر دیتے ہیں. اس نوعیت کے عقیدے کو ہم کیا کہیں گے؟ یقین بالمعنی اخص. کیوں اخص کہا ہے؟ کیونکہ اس میں دو اعتقادات پائے جاتے ہیں، اعتقاد اول کے ساتھ اعتقاد ثانی کو آپ نے جوڑا، اور یہ اعتقاد ثانی اصل میں یقین بالمعنی اخذ کا سبب بن رہا ہے، جنگ کا سبب بن رہا ہے. اور یہ اعتقاد ثانی ہے کہ جو زائل نہیں ہو سکتا کسی بھی وجہ سے. اعتقاد ثانی اگر آپ عام مثالیں لیں تو ہم اس طرح سے، اس میں امام اگر معصوم ہے تو آپ ایک برہان لاتے ہیں، صحیح، دلیل عقلی لاتے ہیں. وہ دلیل عقلی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر امام معصوم نہ ہوں
تو پھر ان سے خطا صادر ہوگی، اور خطا صادر ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری امت خطا کے اوپر ہوگی، اور پوری امت خطا ہونے کی وجہ سے وہ ہدف فیل ہو جائے گا۔ اس کی یہ سبب بنتا ہے بالفرض، میں ایک آپ کو عام مثال دے رہا ہوں، الا یہ براہین آپ کے سامنے بعض اوقات ایک ایسا قضیہ پیش کرتے ہیں، ایسا بدیہی قضیہ، ایسا واضح ترین قضیہ کہ جو اس معصوم جو پہلے اعتقاد ہے اس کے حکم لگنے کی وجہ بن رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں جب تعلق قائم ہو جائے تو یہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں الامام معصوم، آپ اس کو بدیہی طور پہ نہیں قرار دیتے اور برہان کا محتاج قرار دیتے ہیں۔ اب یہ اعتقاد اول ہے اس مضمون پہ، اعتقاد ثانی آپ نے آ کے جوڑا، بالفرض مثلا قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے، یا آپ اس لیے کہتے ہیں کہ عقل اس کا حکم دیتی ہے اور بدیہی طور پہ حکم دیتی ہے۔ وہ جو عقیدہ عقل دے رہی ہے کہ یا تو وہ خود گمراہ ہوں گے یا ہدایت یافتہ ہوں گے، کسی بھی لہجے میں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے یا کسی بھی لہجے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ اس طرح سے دوران و تردید، جس طرح کے کتب عقائدیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ بیان کرتے ہیں اور پھر ایک عقیدہ سامنے لے آتے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ ہے کہ امام جس کو اللہ تعالی ہادی یا رہنما بنائے گا، رہنما اس وقت رہنما ہو سکتا ہے کہ جب اس میں یہ احتمال نہ ہو کہ یہ خطا کی طرف لے جائے، اور عقل اس کی آ کے تائید کرتی ہے، عقل اس کو آ کے ثابت کرتی ہے، اور پھر یہ میری بات آ کے جب آپ اس پہلے عقیدے کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ پھر آشکار طور پہ کہیں گے کہ امام معصوم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دوسرا عقیدہ ہے وہ پہلے عقیدے سے جدا نہیں ہو سکتا، لازمے کے طور پہ یا علت خاصہ کے طور پہ یا کوئی اور سبب کے طور پہ۔ اب یہ جو اعتقاد ثانی اور عقیدہ اول اور عقیدہ ثانی، ان دونوں میں ربط اور تعلق ہے، یہ کشف کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ کبھی برہان کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی قرآن کے ذریعے سے ممکن نہ ہو سکے، کبھی کوئی اور دلیل آپ اپنے سامنے لا سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایسا یا لازمہ پایا جائے گا یا آپ کے لیے وہ علت اور معلول کا کوئی تعلق پایا جائے گا۔ اس کی آسان مثالیں، کیونکہ عقائد کی مثال لانے کے لیے کئی مقدمات پوشیدہ ہوتے ہیں، مثلا ابھی میں الامام معصوم کہنا ہو تو اس کے مقابلے میں ہم اعتقاد ثانی جب لائیں گے اور برہان پیش کریں گے، ان براہین کے اوپر اشکالات ہیں، پھر ان کے جوابات ہیں، اس لیے جدا طور پہ آپ عقائد پڑھتے ہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدے تو ہمارے سامنے واضح ہیں، لیکن ان عقیدوں کو ثابت کیسے کرنا ہے؟ ان عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے، اعتقاد ثانی کو حاصل کرنے کے لیے آپ دلیل عقلی کو لاتے ہیں جو کہ کشف کرتی ہے عقیدہ ثانی کو، اور پھر وہ خود بخود لاشعوری طور پہ ضم ہو جاتا ہے، ضم ہونے کے بعد پھر جدا نہیں انسان سے ہوتا۔ مثلا آگ اور حرارت کی مثالیں آسان ہیں جو ہمارے لیے، آپ کے سامنے یہ مضمون خبر ہے کہ آگ گرم ہے، صحیح؟ یہ جب آپ کے لیے عقیدہ بن گیا، آگ گرم ہے، ایک مضمون ہے یا نہیں؟ اس مضمون کے پر آپ کو یقین ہو گیا۔ اس کے بعد عقیدہ ثانی یہ بنا کہ ایک لازمہ دوسرے لازمے سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اور حرارت آگ کے لیے لازم ہے، لازم۔ جب آپ کے لیے یہ عقیدہ بن گیا کہ لازم اور ملزوم میں کبھی بھی جدائی نہیں ہوتی اور آگ اور حرارت لازم ہے، تو آپ اس عقیدے کو پکڑ کے پہلے کے ساتھ ضم کریں گے تو کیا کبھی یہ قبول کریں گے کہ آگ اور حرارت میں جدائی برپا ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ عقیدہ ثانی وہ علت بن رہا ہے کہ عقیدہ اول جو آپ نے بنایا تھا وہ کبھی بھی آپ کے وجود سے زائل نہ ہو۔ اور یہ عقیدہ ثانی کیوں علت بن رہا ہے کہ دلیل عقلی آ کے یا قرآن آ کے یا اسی طرح کوئی اور خبر آ کے آپ کے لیے ایک ایسا لازمہ یا علت اور معلول یا اس طرح کی چیز کو کشف کرتی ہے کہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے یہ دونوں عقیدے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے طور پہ آگے پڑھیں گے، جب آپ علم کلام میں جائیں گے تو وہاں پہ انہی مبادی اور انہی مقدمات کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے، وَإِلَّا مُدَبْ براہین دینے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، عقائد میں برہان قائم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ چیزیں پڑھیں گے۔ مثلا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، قرآن کی یہی آیت ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔
اب یہ ایک مضمون خبر ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ ہوتا، خدا ہوتا یا معبود ہوتا تو یہ دونوں کے دونوں فساد کا شکار ہو چکی ہوتی. چونکہ فاسد نہیں ہوئی، تباہ نہیں ہوئی، زمین اور آسمان قائم ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ اللہ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ تو آپ نے مضمون خبر کے اوپر آیت کریمہ کا جو مضمون ہے اس پہ عقیدہ بنایا، لیکن یہ عقیدہ زائل ہو سکتا ہے اگر آپ نے اعتقاد ثانی اس کے ساتھ نہ جوڑا. وہ اعتقاد ثانی کہاں سے لائیں گے؟ وہاں پہ ایک طویل گفتگو ہے علم کلام میں اس کے حوالے سے. وہاں پہ ادلہ دی جاتی ہیں، ان ادلہ کے سبب ایک آپس میں تعلق قائم کیا جاتا ہے، اعتقاد ثانی قائم ہو جاتا ہے، پھر یہ عقیدہ زائل نہیں ہوتا. خلاصہ کلام کہ جب ہم قطع کی بحث پڑھتے ہیں تو قطع سے مراد آیا یقین بالمعنی عام ہے یا یقین بالمعنی اخص ہے؟ کون سا ادھر مراد ہے؟ یقین بالمعنی اخص مراد ہے یا یقین بالمعنی عام؟ آپ بیان کریں کیا مراد ہے؟ آپ جی قطع کی بحث جو ہم علم اصول میں. اس سوال سے پہلے ایک اور سوال، کون سا یقین خطا اور غلطی کا شکار ہو سکتا ہے؟ اخذ میں غلطی برپا ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اعتقاد ثانی کے ضم ہونے کی وجہ سے. وہ اعتقاد ثانی میں خطا برپا نہیں ہوتی. اس لیے خطا کہاں پہ برپا نہیں ہوتی؟ کیونکہ عقل آ کے عقلی ادلہ کے ساتھ اعتقاد ثانی کو اعتقاد اول کے ساتھ ضم قرار دیتی ہے. صحیح ہے. ادھر کوئی پوچھے کہ کیوں خطا برپا نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہاں پہ اس قدر بدیہی اور آشکار طور پہ اعتقاد ثانی کو عقل مقدمات در مقدمات حل کرنے کے بعد اس کو ضم کرتی ہے. بس خطا یقین میں خطا وارد ہو سکتی ہے، پہلا سوال. اور کس یقین کی قسم میں؟ بالمعنی عام یا بالمعنی اخص میں؟ عام میں خطا واقع ہو سکتی ہے. صحیح ہے. سوال دوسرا، جب ہم قطع کی بحث پڑھتے ہیں تو قطع کا مطلب ہی یہ ہے کہ طرف آخر کا احتمال نہ دیا جائے. جیسا آپ کے لیے آشکار ہوا ہے بس آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے، کیونکہ طرف آخر کا احتمال ہی نہیں دے رہے. یہاں پر یقین بالمعنی عام مراد ہے یا بالمعنی اخص مراد ہے؟ بالمعنی اخص مراد ہے. بالمعنی عام ہے یا اخص ہے؟ یا قطع اصولی علم اصول فقہ میں یقین کو قطع سے تعبیر کیا جاتا ہے نا، قطع سے. قطع جو اصول فقہ میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں ادھر یقین بالمعنی عام ہے یا اخص ہے؟ کل میں نے لکھوایا، آپ نے پڑھ لیا ہے، غور کیا؟ اگر غور کیا بہت اچھا. یقین بالمعنی عام ہے، کل تکرار میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. یہی وہ اشتباہ ہے کہ بعض افراد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عقل دیکھیں خطا کرتی ہے، کیونکہ قطع کی بحث علم اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہے. علم اصول فقہ میں جو قطع کی بحث پڑھی جاتی ہے وہ اس کی بنیاد یہ کس کے اوپر ہے؟ یقین بالمعنی عام پہ، اور وہاں پہ خطا واقع ہو سکتی ہے. اس لیے بعض لوگوں نے حکمت اسلامی اور عرفان اسلامی پہ اشکال یہاں سے کیا ہے. ان کو آ کے جواب یہ دیا گیا کہ آپ نے اشتباہ یہاں پر کیا ہے کہ قطع تو یقین بالمعنی اخذ قرار دیا، جبکہ قطع یقین بالمعنی عام کو کہتے ہیں. یقین بالمعنی عام کو کہتے ہیں قطع. اس لیے قطع سے کیا مراد ہے؟ قطع اصولی سے یقین بالمعنی یعنی مطلق الاعتقاد الجازم. کیا مطلب؟ یعنی یہ سوال اسی طرح سے امتحان میں آئے گا. قطع اصولی سے کیا مراد ہے؟ آپ لکھیں مطلق اعتقاد جازم یعنی یقین بالمعنی عام. اتنا کافی واضح یہ بات. اور دیکھ لیے تیزی سے سوال، قطع اصولی سے کیا مراد ہے؟ قطع اصولی سے کیا مراد ہے؟ جواب، قطع اصولی سے مراد مطلق اعتقاد جازم ہے. مطلق اعتقاد جازم جس میں مضمون خبر کے
مخالف طرف کا احتمال نہ دیا جائے. جو دوسری طرف مخالف کا احتمال نہ دیا جائے، یعنی یقین بالمعنی اعم نہ کہ یقین بالمعنی اخص. یعنی طرف مخالف کا احتمال نہ دیا جائے، یعنی یقین بالمعنی اعم نہ کہ یقین بالمعنی اخص. علم عقائد اور فلسفہ اسلامی میں علم اور یقین سے مراد یقین بالمعنی اخص ہے. علم سے بھی مراد اور یقین سے بھی مراد کیا ہے؟ یقین بالمعنی اخص ہے. یہ ہمارے سامنے قط کا ایک تعارف آیا مقدماتاً، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم تھوڑا سا حجیت کے بارے میں پڑھیں گے اور اصل بحث میں داخل ہو کے کل اس کی بات ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.